اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے۔ یہ پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے پہلے 16 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ سورۃ الفاتحہ خلاصہ قرآن، انسانوں کی اقسام، قرآن مجید کا اعجاز، قصہ تخلیق آدم علیہ السلام، بنی اسرائیل کے احوال، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سورۃ الفاتحہ خلاصہ قرآن۔ سورۃ الفاتحہ انتہائی مختصر مگر نہایت جامع ہے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت تمام آسمانی ادب کا خلاصہ ہے۔ جس نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی گویا اس نے تمام آسمانی کتابیں سیکھ لیں۔ اس کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تمام تعریفوں کا مستحق ہے جو تمام جہانوں کی تربیت فرما رہا ہے اور انہیں رزق فراہم کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت کے رحمان اور رحیم ہونے کا تذکرہ ہے۔ تیسری آیت میں بروز حشر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی اور اختیار کا بیان ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا بیان ہے۔ پانچویں آیت میں صراط مستقیم پر چلنے کی دعا ہے۔ چھٹی اور ساتویں آیت میں ہدایت یافتہ گروہ کے راستے پر چلنے کی توفیق مانگی گئی ہے اور مغضوب اور گمراہ لوگوں سے اجتناب کی دعا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کے شک سے پاک ہے اور وہ دستور العمل ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اس سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ پھر متقین کی شناخت اور ان کا تعارف کرایا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جس کا پہلا تقاضا نماز قائم کرنا ہے۔ نیز وہ زر پرست اور تنگ دل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم اور اس سے پیشتر اللہ کی نازل کی ہوئی ساری کتابوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ ان کی تمام سرگرمیاں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں کامیابی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا گیا ہے جو کفر پر اصرار کرتے ہوئے سرے سے ضابطۂ خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ وہ گروہ ہے جس کے قلوب پر مہر ثبت ہو چکی ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں ایک اور گروہ کا تذکرہ ہے۔ یہ گروہ ان لوگوں کا ہے جو بظاہر مسلمانوں سے ملے جلے رہتے ہیں مگر کفار سے ساز باز رکھتے ہیں۔ یہ منافقین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کی منافقانہ روش ان کے لیے مفید ہوگی، حالانکہ ان کی روش انہیں دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گی۔ چونکہ نفاق اسلام کی نظر میں بدترین مرض ہے، اس لیے اس کی خرابیوں سے آگاہ کرنے کے لیے منافقین کی چند علامات بیان کی گئی ہیں اور مثالوں سے نفاق کو واضح کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت و اطاعت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ بطور دلیل یہ بتایا گیا ہے کہ جس اللہ نے تمہاری پرورش اور بقا کے لیے زمین و آسمان، بارش اور پھل وغیرہ جیسے عظیم الشان سامان اور انعامات عطا فرمائے ہیں وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی مد مقابل اور شریک نہیں ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت کا مطالبہ اس بات کو لازم ہے کہ احکام الہی معلوم ہوں، لہٰذا بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انہی احکام الہی پر مشتمل ہے جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں۔ پھر قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ اور اس کام میں اللہ کے سوا جن کو حامیوں کارساز سمجھتے ہو سب کو مدد کے لیے بلا لو۔ پھر اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے اور ہرگز نہیں کر سکتا تو قرآن کو جھٹلا کر جہنم منتخب نہ کرو۔ پھر اہل ایمان اور صالحین کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4۔ گزشتہ رکوع میں توحید اور بندگی رب کی دعوت اس زاویہ نگاہ سے دی گئی تھی کہ اللہ ہی خالق و رب ہے، لہٰذا اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔
اب اس رکوع میں اسی دعوت کو اس زاویہ نگاہ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان اگر اپنی تخلیق کا مقصد سمجھے تو ناممکن ہے کہ وہ اللہ پر ایمان اور احکام الہی پر عمل نہ کرے۔ اس مقصد کو سمجھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں زمین پر خلافت الہی قائم کرنے کے لیے پیدا کیا، اس منصب کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے علم اور اختیارات سے بہرہ کیا، فرشتوں کو ان کے سامنے سر اطاعت جھکا دینے کا حکم دیا، ابلیس نے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کر دیا اور اس طرح قیامت تک وہ انسان کا دشمن بنا۔ سب سے پہلے اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھول ہوئی، لیکن ان دونوں برگزیدہ ہستیوں نے توبہ و استغفار کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اب اولاد آدم کا کام یہ ہے کہ وہ اس خلافت ارضی کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، احکام الہی سے سرکشی کر کے ابلیس کی پیروکار نہ بنے، اگر کبھی بھول ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار کرے۔ جو لوگ اس روش پر چلیں گے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہیں گے، جبکہ جو غفلت میں رہیں گے اور انکار کریں گے وہ نامراد و ناکام رہیں گے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل سے خاص طور پر خطاب ہے کیونکہ اللہ کی کتاب توریت ان کو دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کسی نئے دین کی طرف دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس کی دعوت اسی دین کی طرف ہے جو توریت کی دعوت تھی۔ پہلے تم کو توریت کی صورت میں ہدایت دی گئی تھی، مگر تم اس ہدایت پر قائم نہ رہے اور اس میں من مانی کرتے رہے۔ اب جب کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے تو جانتے بوجھتے اس کا انکار کر کے اول کافر نہ بنو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ صبر اور نماز دو بڑی روحانی قوتیں ہیں جن سے اصلاح نفس اور انقلاب حال میں مدد لی جا سکتی ہے۔ نیز اس رکوع میں بنی اسرائیل کے اخلاقی و دینی بگاڑ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن انعامات سے نوازا تھا، اس رکوع میں ان کے تذکرے کی ابتدا ہوئی ہے اور رکوع نمبر 15 تک یہ سلسلہ چلا ہے۔ انعامات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس قوم نے کس طرح ایک ایک نعمت کا کفران کیا اور پھر اس کی پاداش میں یہ قوم کس طرح ذلیل و رسوا ہوئی۔ ان ساری تفصیلات سے مسلمانوں کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ جو قوم اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت سے اعراض کرتی ہے اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور یہ کہ مسلمان ان تمام کمزوریوں، مذہبی غلط فہمیوں اور اعتقادی گمراہیوں سے آگاہ اور دور رہیں جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے، نیز اس پستی میں گرنے سے بچیں جس میں بنی اسرائیل گرے۔ ساتھ ہی ضمناً کہیں کہیں نصرانیت کی اعتقادی و عملی گمراہیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے فضل و انعامات سے متعلق سب سے پہلے اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب و فرقان کا عطیہ دیا اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، لیکن بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ان کے دلوں میں وحی الہی پر کامل یقین نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر اللہ نے انہیں سزا دی۔ پھر دوسرا الہی انعام یہ تھا کہ صحرائے سینا کی بے آب و گیاہ اور دھوپ میں تپتی ہوئی سرزمین میں اللہ نے بادلوں کے ذریعے سائے کا انتظام کیا اور من و سلوہ غذا کے لیے نازل کیا، لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے جب فتح و کامرانی عطا کی تو عبودیت و نیاز کے ساتھ بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا، مگر بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو غرور اور غفلت کا شکار بنا ڈالا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 7۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے پانی کا انتظام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر 12 چشمے چٹان سے جاری کر دیے، لیکن بنی اسرائیل نے قدر نہ کی اور کام و دہن کی لذتوں کے طالب ہوئے۔ نیز انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کے قتل کا وبال سر لے لیا، جس کے نتیجے میں وہ ذلت و مسکنت سے دوچار ہوئے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 8۔ سب سے پہلے اجمالی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہودیت و نصرانیت کی گروہ بندیاں دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں کر سکتیں، بلکہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور صالح عمل نجات و سعادت کے ضامن ہیں۔
اس کے بعد اس عہد کا تذکرہ ہے جو کوہ طور کے دامن میں بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ وہ تورات پر قائم رہیں گے اور احکام الہی کی اطاعت میں سرگرمی دکھائیں گے، لیکن بنی اسرائیل اپنے اس عہد سے پھر گئے، نیز وہ قتل نفس میں بے باک ہو گئے جو شریعت الہی کی روح سے انسان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی سلسلے میں بنی اسرائیل نے ایک ناحق قتل کیا، قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ اس پر بنی اسرائیل ٹال مٹول کرنے لگے، آخر بڑی حیل و حجت کے بعد وہ آمادہ ہوئے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 9۔ اس رکوع میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی ان گمراہیوں اور جرموں کو دیکھتے ہوئے کیا آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی، اور کچھ ایسے ہیں جو منافقانہ روش رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بے بنیاد آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ ان کے پیشواؤں کا کام یہ ہے کہ اپنی خود ساختہ باتوں کو لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس گمان میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں، چونکہ ہم یہودی ہیں اس لیے جہنم کی آگ ہم پر حرام ہے، اور اگر سزا ہوئی بھی تو چند دن ہوگی۔ حالانکہ جنت و جہنم کی تقسیم یہودیت و نصرانیت پر نہیں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ چاہے ہمارا عمل کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہم سے جہنم کی آگ کو دور رکھا جائے گا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10۔ اس رکوع میں اس عہد کی قدر تفصیل ہے جس کا تذکرہ رکوع نمبر 8 میں کیا گیا ہے۔ یہ عہد جن باتوں پر مشتمل تھا سماعت کیجئے۔ عبادت و اطاعت صرف اللہ کی، والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مساکین سے حسن سلوک، شیریں گفتاری اور صدق کلامی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، ناحق قتل نفس سے احتراز اور ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اس عہد کی نہایت بے باکی سے خلاف ورزی کی۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، مگر بنی اسرائیل نے کبر و غرور سے کام لیا، کسی رسول کی تکذیب کی اور کسی کو قتل کرنے کا وبال اپنے سر لیا، حتیٰ کہ قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ بھی اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جو تورات کا ہے اور تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ نزول قرآن سے پیشتر یہ بنی اسرائیل تورات کی پیشین گوئی کی بنا پر دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو مبعوث فرمائے تاکہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہوں، لیکن جب وہ نبی اور ان پر نازل کردہ کتاب آ گئی تو انکار و سرکشی کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کی یہ روش لعنت کی سزاوار ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو اپنی روش بدلنے اور اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 12۔ یہودی صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے دشمن نہ تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہا کرتے تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس سے کفر سرکش اور باغی لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جب اللہ کا کوئی رسول تورات کی تصدیق کرتا ہوا آیا تو ان کے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیطان کی تعلیم کردہ ہیں۔ وہ لوگ اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں، بلکہ ان شیطانوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے جو جادوگری کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہاروت ماروت کا تذکرہ ہے جو 2 فرشتے ہیں اور بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بابل میں اتارے گئے تھے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 13۔ یہودی مجلس نبوی میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب و کلام میں ذو معنی الفاظ بولتے تھے۔ چند مسلمانوں نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اس پر مسلمانوں کو سبق دیا گیا ہے کہ ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے گریز کریں۔ ساتھ ہی یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بنی اسرائیل کی دیکھا دیکھی تم نے خطاب و کلام میں وہی طریقہ اختیار کیا
تو کیا کل کو اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی قسم کے سوالات اور مطالبے کرو گے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے؟ پھر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے کہ جنت کے مستحق وہی ہوں گے جو یہودی یا نصرانی ہیں۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ ان کی محض تمنائیں ہیں جن کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ گویا حقیقت میں ایسا ہی ہوگا۔ حقیقت میں تو یہ ہوگا کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور نیکی کی روش پر گامزن رہے گا وہ جنت اور اس کی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14۔ اس رکوع میں پہلے اہل کتاب کی گروہ بندیوں کے اختلافات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ حق پر نہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کے دعوے مشرکین عرب بھی کرتے ہیں، حالانکہ نجات کا دار و مدار نہ یہودیت پر ہے نہ نصرانیت پر، بلکہ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے پر ہے، جس کی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رہی، اور جس کا مستند دستور العمل اب قرآن حکیم ہے۔ ساتھ ہی ان اہل کتاب کی یہ گمراہی بھی بیان کی گئی ہے جو اللہ کو مادی انسان جیسا تصور کرتے تھے، جس کی نسل اور جس کا نسب چلتا ہے، حالانکہ اللہ ایسی اشیاء سے پاک ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تو اس وقت خوش ہوں گے جب اے رسول آپ ان کی پیروی کریں، حالانکہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے، اسی کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے کوئی خوش ہو یا ناراض۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 15۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو نعمتوں اور فضیلتوں کی یاد دہانی کراتے ہوئے قیامت کا خوف دلایا گیا ہے۔ پھر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امامت کا منصب ان کی نسل کی اس شاخ کو ملا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی تھی اور بنی اسرائیل کہلائی۔ لہٰذا اس رکوع میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس نسل کی میراث نہیں ہے، بلکہ اس سچی اطاعت اور فرما برداری کا پھل ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا تذکرہ ہے، اور یوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر دعائے ابراہیم میں تھا، اور یہ امت مسلمہ وہی ہے جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور یہ کتاب قرآن کریم بھی وہی ہے جس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کہا تھا کہ پروردگار وہ رسول مبعوث فرما جو لوگوں کو الکتاب کی تعلیم دے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو تو خاص طور پر اس قرآن کریم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 16۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی یہی اسلام تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور ان کی اولاد کو بھی یہی وصیت کی تھی کہ ہمیشہ مسلمان رہیں۔ لہٰذا یہودیوں یا نصرانیوں کا یہ کہنا بے اصل ہے کہ یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لو تب ہدایت کی راہ پاؤ گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہ تھے اور نہ وہ یہودیت یا نصرانیت کی گروہ بندیوں میں سے تھے، یہ سب تو بعد کی پیداوار ہے۔ لہٰذا یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی اتباع کرو۔ ملت ابراہیمی کی اتباع رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ مومنین کر رہے ہیں، لہٰذا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرتا ہے اس کی عقل ناقص ہے۔ اس بنا پر اہل کتاب راہ ہدایت پر اس وقت سمجھے جائیں گے جب وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔